الرحیم۔ دین اسلام چینل چکوال پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ حاضرین و سامعین، خلاصۃ القرآن کے عنوان سے آج کی گفتگو میں پارہ نمبر 19 کے اہم مضامین اور واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 19 میں سورۃ فرقان، سورۃ شعراء، سورۃ نمل کی آیات بینات ہیں۔ سورۃ الفرقان کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین قیامت اور آخرت کے جو منکر ہیں ان کو جواب دیا۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جن کو ہماری ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یا تو فرشتوں کو خود دیکھ لیں یا رب کو دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سرکشی کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ یہ اس دن فرشتوں کو دیکھیں گے، یوم تری المؤمنین یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم پتھر بن جاتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن صرف اور صرف اللہ ہی کی بادشاہی اور حکومت ہوگی، کوئی اور اس کے علاوہ بادشاہ نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اس دن رسول یہ کہے گا کہ اے رب میری قوم نے میرے قرآن کو جو تو نے مجھے دیا تھا اس کو چھوڑ دیا تھا، اس پر عمل نہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، چونکہ نبی حق بات کرنے کے لیے آتا ہے اور امت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آتا ہے، تو اسی وجہ سے لوگوں کی طبیعت اور ان کی سوچ کے برعکس جب وہ بات سنتے ہیں تو لوگ نبیوں کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اور آگے رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، اور قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بیان کیا، وزیر بنا دیا گیا۔ فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو ہم نے کہا کہ تم جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ اس رکوع میں دونوں کا نبیوں کا ذکر بھی ہے اور ساتھ ساتھ قوم عاد اور قوم سمود اور اصحاب رس یعنی کنویں والوں کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا، جب سورج چڑھتا ہے تو اس کے ذریعے سے چیزوں کا یا انسانوں کا جو سایہ ہے وہ بھی کم اور بڑھتا رہتا ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے کو پھیلا دیا، اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک جگہ روک بھی سکتا تھا۔ اس کے بعد ذکر کیا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے اور اس سے رحمتیں نکلتی ہیں اور آسمانوں سے کس طریقے سے وہ پانی نازل کرتا ہے، اور آگے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور ان کے ساتھ جہاد کیجیے۔ اور آگے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ رکوع نمبر 4 کے شروع میں فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، کہ برکت والی وہ ذات جس نے آسمان میں بروج بنائے اور سراج اور قمر بنائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یعنی فرمایا کہ کس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں اللہ نے بنائی ہیں، تو کیا ان کے بنانے کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے یا یہ بت ہیں۔ اور آگے مومنین کی صفات بیان کی وعباد الرحمن
الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ مومن اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں اور ان سے جاہل لوگ جب مخاطب ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سلامہ سلامہ، بس سلام کر کے وہ گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا ذکر کی ہے کہ مومن جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سب اس رکوع میں مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد صورت شعراء ہے۔ صورت شعراء مکی ہے، اس میں 227 آیات ہیں، اس میں 11 رکوع ہیں۔ صورت شعراء کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات وہ ہیں جن کی تعبیر اور ان کا مفہوم اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ آیات ہیں کتاب کی جو مبین بیان کرنے والی ہے۔ تو اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ اور جب تیرے رب نے ندا دی موسیٰ علیہ السلام کو، کہا کہ تو ظالم قوم کے پاس جا۔ قوم فرعون لا یتقون، فرعون کی قوم جو تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتی تھی۔ اور اس میں بھی وہی حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے ساتھ ہارون کو بھیجیے، فارسل الی ہارون۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ واقعہ ہم نے کئی پیچھے ویڈیوز میں اس کو بیان کر چکے ہیں، چونکہ انبیاء میں سے سب سے زیادہ ذکر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو پھر اس کے بعد فرعون کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا تھا اس کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ تو فرعون نے کہا کہ عالمین کا رب کون ہے؟ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ عالمین کا زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے فرعون کے پاس اور فرعون کے مجلس میں یا اس کے دربار میں جو نجومیوں اور جادوگروں سے جو مقابلہ ہوا تھا اس کو بیان کیا گیا۔ تو وہاں پر ان جادوگروں کے ساتھ جب مقابلہ ہوا تو وہ سب کے سب اپنے جادو میں وہ ہار گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا کی۔ تو قرآن نے اس کو بیان کیا فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ اور پھر آگے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ سب کے سب کیا بولے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ رکوع نمبر 8 میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ کا ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا جس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اس کو بھی اسی رکوع میں بیان کیا۔ رکوع نمبر 9 کے شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم اور آپ کے والد یعنی چچا کے ساتھ جو مکالمہ ہوا تھا، مناظرہ ہوا تھا، اس کو بیان کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ تم اس بتوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کہا کہ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پہلے بھی قرآن میں کئی مقام پر بیان کیا جا چکا ہے۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ السلام کو اس کی قوم نے جھٹلا دیا۔ کیونکہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں تجھ سے اس پر کوئی اجر مواخذہ طلب نہیں کرتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو قوم نے آگے سے کیا جواب دیا، انؤمن لک واتبعک الارذلون، اے نوح کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں اور جو تمہارے یعنی کمزور لوگ تجھ پر ایمان لائے ہیں ہم اس کی طرح ایمان نہیں لا سکتے۔
تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا، اور پھر قرآن نے ذکر کیا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تھی اس میں جو لوگ سوار ہوئے تھے وہی بچ گئے، باقی سب کے سب غرق ہو گئے۔ رکوع نمبر 11 میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کذبت عاد المرسلین، کہ قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بن کر آئے، انہوں نے بھی یہی کہا انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، لیکن قوم نے اس کے ساتھ بھی مذاق کیا اور قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا۔ اس پر بھی یہ قرآن نے اس رکوع میں مکمل حضرت ہود علیہ السلام کا اور قوم عاد کا تذکرہ کیا۔ آگے فرمایا کہ فَكَذَّبُوا فَأَهْلَكْنَاهُمْ، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ رکوع نمبر 12 میں کذبت سمود المرسلین، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بن کر آئے، انہوں نے بھی یہی کہا انی لکم رسول امین، میں رسول ہوں اور اللہ کا امین ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور فرمایا کہ میں اس پر تم سے کوئی مواخذہ طلب نہیں کرتا۔ تو صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کا معجزہ عطا کیا، تو قوم نے ظلم یہ کیا کہ اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، کہ یہ لوگ تو زمین میں فساد پھیلانے والے تھے۔ تو ان کو بھی قرآن نے ذکر کیا کہ ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور فاخذہم العذاب ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، کہ ان کو بھی عذاب نے پکڑ لیا۔ رکوع نمبر 13 میں قوم لوط کا ذکر ہے۔ قوم لوط کی طرف حضرت لوط علیہ السلام نبی بن کر آئے، انہوں نے بھی یہی کہا انی لکم رسول امین، کہ میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، امین بھی ہوں، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور انہوں نے بھی حضرت لوط علیہ السلام پر انکار کیا لوط علیہ السلام کا، اور انہوں نے ان کے اندر ایک برائی پائی جاتی تھی کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ اس پر بھی اس قوم پر عذاب نازل ہوا۔ قرآن ذکر کرتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ، ہم نے ان پر پتھر کی بارش برسا دی۔ اس طریقے سے وہ قوم بھی ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کہ ایکا والوں نے بھی رسولوں کا انکار کیا اور رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی قوم کو کیا کہا انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم نے ان کا بھی انکار کر دیا۔ اس قوم میں سب سے جو بڑی خرابی پائی جاتی تھی کہ یہ پیمانے میں ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے جی۔ تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جس کو نازل کرنے والے الروح الامین، روح امین ہیں۔ یا پھر کفار کے جو اعتراضات تھے ان کو ذکر کیا کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سابقہ کتاب سابقہ قوموں کے قصص ہیں جی، اس کو ذکر کیا۔ پھر ساتھ شیطان کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، قریبی رشتہ داروں کو اسلام کا پیغام پہنچائیے۔ یہ چونکہ صورت شعراء ہے اور اس میں شعراء کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء جن کی پیروی جو ہے گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ عرب میں اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ عرب میں لوگ شعراء کے کلام کو مستند اور حجت تسلیم کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شعراء لوگوں کی جو باتیں ہیں ان کی پیروی کرنے والے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد صورت نمل ہے۔ صورت نمل مکی ہے، اس کی 93 آیات ہیں، اس میں 7 رکوع ہیں۔ صورت نمل کا آغاز بھی حروف مقطعات اور قرآن کی شان اور عظمت سے ہوتا ہے۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ اس کے بعد مومنوں کا ذکر کیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ،
اس کے بعد پھر اس سورہ کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والی حضرت صفورہ علیہ السلام کو مدین سے لے کر مصر کی طرف آ رہے تھے تو کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اس کا ذکر اس میں مکمل تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا والا معجزہ بھی عطا کیا گیا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ بھی ایک معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیا گیا تھا کہ جب آپ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو جب باہر نکالتے تو ہاتھ سفید ہو جاتا، اس سے نور نکلتا تھا۔ رکوع نمبر 17 میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں کو علم عطا کیا۔ اور آگے فرمایا کہ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ کہ سلیمان حضرت داؤد کے وارث بنے۔ حضرت داؤد بھی نبی تھے، حضرت سلیمان بھی نبی تھے، حضرت داؤد بھی بادشاہ اور حضرت سلیمان بھی بادشاہ تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس صورت میں تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو لشکر تھا اس میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرندے بھی تھے، حیوانات، وہ ایک پورا لشکر تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک وادی سے، تو وہاں پر وادی نمل قرآن نے ذکر کیا ہے کہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون کہ چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے اپنی چونٹیوں کو کہا، وہ سردار چونٹی تھی، اس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لہذا تم اپنے بلوں میں سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر تمہیں مار دے۔ اس آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا۔ قرآن نے ذکر کیا فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی اس پکار کو یا اس آواز کو جو اپنی وہ دوسری چونٹیوں کو کہہ رہی تھی، اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی کہ الہ العالمین مجھے توفیق عطا کر، میں شکر ادا کروں کہ جو تو نے مجھ پر نعمت کی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت سلیمان علیہ السلام پر خصوصی نعمت تھی کہ وہ چونٹی جو بالکل ایک چھوٹا زمین کے حشرات میں سے ایک کیڑا ہے، اس کی آواز کو بھی سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں پرندے بھی تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرآن بیان کیا کہ دیکھا کہ ہدہد ایک پرندہ اس کے لشکر میں غائب ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَا يَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ کہ میں اس کو ضرور عذاب دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا یا کوئی میرے پاس مستند دلیل لے کر آئے۔ جب وہ ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے، اس قوم کی جو سردار ہے وہ ایک عورت ہے، اور وہ سب کے سب کیا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی وحدانیت کا وہ پیغام لے کر آئے تھے اور اسی کا پرچار کرنے کے لیے آئے تھے، اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ بلقیس کو خط لکھا۔ تو قرآن نے ذکر کیا اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، اور اس خط میں جو عبارت تھی اس کو بھی قرآن نے بیان کیا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو وظیفہ ہے یہ سابقہ انبیاء کرام کا بھی وظیفہ تھا۔ اور جب یہ خط گیا جس میں یہ تھا کہ تم اللہ تعالی علیہ وقتونی مسلمین، تم میرے حضور مسلمان بن کر آؤ، میرا دین قبول کرو۔ اب وہ ملکہ بلقیس نے اپنے سرداروں کو اور اپنے مشیروں کو جمع کیا، اس کو قرآن نے مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس سے جنگ کریں حضرت سلیمان علیہ السلام سے، تو جنگ کرنے کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی
خوفناک ہیں۔ اس کو یوں بیان کیا کہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو افسد ہوا اس بستی والوں کو اور ان کے ذریعے معاش کو وہ تباہ کر دیتے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ہدیہ بھیجتے ہیں، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا الْمُرْسَلُونَ۔ اور جب یہ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ ہدیہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کے نوکر آئے تو انہوں نے آگے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے آس پاس جو فرش ہیں وہ بھی سونے اور چاندی کے بچھے ہوئے ہیں، تو وہ واپس چلے گئے اور اس پر قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ تو اس لشکر کو جو قافلہ آیا تھا اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس کر دیا کہ تم اپنے جو یہ ہدیہ لے کر آئے ہو، تحائف لے کر آئے ہو، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ ملکہ بلقیس جو تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، آپ کو ملنے کے لیے وہ آ رہی تھی۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو یہ کہا کہ کون ہے اس ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے کر آئے۔ ایک جن کھڑا ہوا، اس جن نے کیا کہا، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں وہ جو اس کا تخت ہے جس جگہ پر وہ بیٹھتی ہے اس کو میں لے آ سکتا ہوں۔ لیکن کیا کہا کہ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے بھی چاہتے تھے کہ جلدی وہ تخت آ جائے۔ اس پر قرآن نے ذکر کیا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا نام آصف بن برقیہ تھا، جو تخت ملکہ بلقیس کا تھا جو کئی میل دور پڑا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب وہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہیں تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے، قرآن اس کو بیان کیا فلما جاءت قیل اہاک العرشک قالت کأنہ هو وأوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین۔ جب پوچھا گیا کہ کیا یہی تیرا عرش ہے، یہی تیرا تخت ہے، اس نے کہا کہ ہاں گویا کہ یہ وہی ہے۔ تو اس پر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہیں، اور پھر اس کو قرآن نے ایک اور واقعہ کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جب وہ آتی ہیں تو ان کے سامنے جو ہے وہ شیشے کا فرش بچھایا جاتا ہے اور اس شیشے کے نیچے پانی ہوتا ہے، گویا کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ آگے تالاب ہے، تھوڑا سا اس میں تالاب سے گزر کر جانا ہے، تو یہ واقعہ بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کے زمانہ میں جو لوگ تھے وہ سرکش تھے، اس کا ذکر کیا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ شہر میں 9 لوگ تھے جو فساد پھیلانے میں سب سے زیادہ متحرک تھے، اور وَلَا يُصْلِحُونَ، اور وہ صلح بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد اسی رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور اس کی قوم کا بھی تذکرہ کیا۔ فرمایا انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اس طریقے سے یہ پارہ جو ہے، پارہ نمبر 19 جو ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد آخری آیت جو ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، محبوب فرما دیجیے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور سلام ہے ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ یعنی چنے ہوئے بندے ہیں۔
اس طریقے سے ان میں جو اہم مضمون تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمات حقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ والسلام۔